بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اسے چڑچڑی سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رمیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہ آئی تھی، ورنہ اس کا وقت اچھا گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سرد موسم کی اندھیری راتیں شروع ہوئی تھی، مالا اوپر کم ہی آتی تھی، کیونکہ اس سے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھیں، جبکہ رمیسا تو سردیوں کے موسم کی دیوانی تھی۔ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہوا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ رمیسا نے کافی میکر نکالا، لاؤنج میں رکھا ٹی وی چلایا۔ ٹی وی کی آواز نے گھر میں پھیلی خاموشی کو ختم کر دیا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی، جہاں کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور وہ وہیں صوفے پر سو گئی۔ رمیسا کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کے ساس اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن رہتی تھی، جبکہ نوید محکمہ گورنمنٹ کا ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھا، جس کے باعث وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جانے پر آمادہ نہ تھا۔ یہی سبب تھا جو وہ اپنا آبائی گھر کرائے پر دے کر خود یہاں شہر ایک مہنگے علاقے کی لگژری فلیٹ میں رہائش پذیر تھے، جہاں رمیسا کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے اس خالی پلاٹ کے جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس پلاٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس پلاٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا کہ یہ ہندوؤں کا قدیمی قبرستان ہے۔ چونکہ یہ علاقہ پہلے آبادی نہ تھا، لہٰذا قبرستان نہ دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلہ بلڈنگیں بن گئیں، مگر اس پلاٹ پر موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ قبرستان کم از کم رمیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا اور نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے شکایت کی تھی۔ اس لیے رمیسا بھی خاموش تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شاید پریشانی اس کی اپنی خود ساختہ ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ تھی کہ رہائشی علاقے میں یہ قبرستان ہے۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں تو چھت پر اکیلے اکیلے واک کر کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والے سایہ مالا کا تھا۔ رمیسا اسے دیکھتے ہی ہل گئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت میں قدرے پلاہٹ کھل گئی ہے۔ وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ رمیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے، مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر ہوتا۔ پھر بھی اس کا ساز رمیسا کو کافی اچھا لگتا تھا۔ وہ کافی کم گود سی لڑکی جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ کی رہائشی تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رمیسا اوپر والے کمرے میں آئی تو مالا پہلے ہی موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی رمیسا کو دوستی کے لیے اچھی لگی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ رمیسا اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا جو اوپر واک کرنے کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رمیسا کو اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ واک کے دوران رمیسا اپنے ہاتھ میں پکڑا گرم مونگ پھلی کا لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ سوری، میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، کچھ بھی نہیں کھاتی؟ نہ مونگ پھلی، نہ ریوڑی، نہ ہی کوئی ڈرائی فروٹ، یہاں تک کہ بھنے ہوئے چنے بھی نہیں کھاتی۔ رمیسا جب بھی اسے کوئی چیز کھانے کو دیتی تو وہ ہمیشہ انکار کر دیتی۔ رمیسا کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے، اسی لیے کسی مسلمان کے ہاتھ کا نہیں کھاتی۔
اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق نہ پوچھا تھا، کیونکہ اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ حالانکہ کئی بار اس کے دل چاہا کہ وہ اس سے اس قبرستان کے بارے میں پوچھے جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا، پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے، وہ خاموش ہو جاتی۔ اچانک کالے رنگ کا بڑا سا بلّا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب ایسے گور رہا تھا کہ وہ دونوں خوف زدہ ہو گئی، جبکہ مالا تو ویسے بھی بلیوں سے ڈرتی تھی، جس کا عملی مظاہرہ کئی بار رمیسا دیکھ چکی تھی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتی رمیسا کے پیچھے اس طرح چھپ گئی۔ رمیسا نے چپل اتار کر بلی کی جانب پھینکی، وہ فوراً پیچھے کی جانب بھاگ گئی کہ بھاگتے ہی مالا نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ رمیسا نے پیچھے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سیڑھیاں اترتے ہی غائب ہو گئی۔ رمیسا کو اندھیرے میں نظر نہ آئی۔ مالا کا اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگنا دل ہی دل میں ہنس دی اور نیچے اتر آئی۔ جانے کیوں آج رمیسا کا دل چاہا وہ مالا سے اس کی ذاتی زندگی کے متعلق سوال کرے۔ شاید لاشعوری کے طور پر اس کے اندر یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ وہ جانے مالا کون ہے۔ 4 ماہ سے ان کی ملاقات تقریباً روز ہی چھت پر اس طرح ہوتی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ مالا اس بلڈنگ کے کون سے فلور پر رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آج اپنی گفتگو کا آغاز مالا کی ذاتی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے پہلا سوال پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون ہوتا ہے؟ مطلب؟ چلتے چلتے رک کر مالا نے حیرت سے کچھ اس طرح رمیسا کو دیکھا کہ وہ بھی تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ مطلب ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو؟ تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ اس کے سارے جملے کا ایک لفظ میں جواب دے کر وہ اس طرح آگے کی طرف بڑھی کہ اسے مزید کچھ پوچھنے کی خواہش رمیسا کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ وہ بولی، میں فرسٹ فلور میں نمبر 103 نمبر میں رہتی ہوں۔ رمیسا کی خاموشی شاید مالا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے وہ پلٹ کر اس کی جانب آتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ اسی ٹائم آسمان پر زور سے بجلی چمکی، ساتھ ہی بادل کے گڑگڑانے کی آواز۔ جیسے ہی مالا نے سنی وہ بچوں کی طرح گھبرا گئی۔ رمیسا نے دیکھا خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی، بہت ڈر لگتا ہے۔ بارش میں بھیگنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا جسم جل رہا ہو۔ پانی کی بوندیں مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آگ میں جلنا کتنا ہولناک ہوتا ہے؟ اس کا تصور ہی میرے جسم میں کپکپی طاری کر دیتا ہے۔ آج پہلی بار رمیسا نے اس کو اتنا بولتے سنا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رمیسا بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے بے ربط جملے، کبھی کبھی تو رمیسا کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پاگل ہے۔ جیتے جی خود کو آگ میں جلتے دیکھنا، خوبصورت جسم کا آگ کی شعلوں کی نظر ہو جانا، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اسی پل بادل ایک بار پھر سے گرجے۔ مالا اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیوں کی جانب بھاگی، جبکہ پیچھے کھڑی رمیسا میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اوپر دیکھ کر وہ مالا کو روک سکے۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا مالا چھت پر نہ آئی۔ ویسے بھی پچھلے ہفتے سے بارشیں ہو رہی تھیں، چونکہ وہ اور بہت ساری چیزوں کی طرح بارش سے بھی ڈرتی تھی، اسی لیے وہ اوپر نہ آئی تھی۔ مگر اب 2 دن سے بارش بالکل ختم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اوپر نہ آئی۔ جب شام میں نوید کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار رک کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بڑا سا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا۔ کیا وہ لڑکی ہندو ہے؟ کیونکہ نام سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، مگر شاید وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے۔ وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی۔ فلیٹ نمبر 103؟ نوید نے حیرت سے دہرایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ فلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ نوید وہاں پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا، اسی لیے وہ رمیسا کے مقابلے میں بہتر جانتا تھا کہ آس پڑوس میں کون کون رہتا ہے۔ اور پھر گھر واپس آتے ہی وہ اماں ہاجرہ سے مالا کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو گھر سے صرف سودا لینے کے لیے باہر جاتی ہوں، اور آس پڑوس میں میری کسی سے ایسی دوستی کہاں جو میں کسی کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ ان کا جواب بالکل درست تھا، وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی۔
رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مالا کے متعلق کس سے پوچھے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن تک وہ خود ہی اوپر آ جائے گی، مگر ایسا بھی نہ ہوا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دن اماں ہاجرہ کو لیے نیچے فرسٹ فلور پر آ گئی، جہاں آمنے سامنے کئی فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ یہاں ہر فلور پر 10 فلیٹ تھے۔ فرسٹ فلور کے 103 فلیٹ کے علاوہ تقریباً سب میں ہی لوگ آباد تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا دروازہ بجا کر مالا کے متعلق سوال کرے۔ کچھ دیر وہ کھڑی سوچتی رہی، پھر نیچے اتر کر مین گیٹ کی جانب آ گئی، جہاں موجود سیکیورٹی گارڈ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جیسے ہی رمیسا اس کے ساتھ جا کے کھڑی ہوئی، وہ جلدی سے اٹھتا ہوا بولا، السلام علیکم باجی، خیریت ہے؟ وہ بولی، دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا ہے۔ لڑکی کے بارے میں؟ عبدل نے حیرت سے اسے پہلے دیکھا اور پھر اماں ہاجرہ کو۔ ہاں عبدل بھائی، فرسٹ فلور پر ایک دبلی پتلی سی لڑکی رہتی ہے، جو روزانہ چھت پر میرے ساتھ واک کرنے بھی آتی ہے، مگر وہ کافی دنوں سے نہیں آ رہی۔ عبدل نے پوچھا، کیا آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ اس کا نام مالا ہے، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ بہت لمبے بالوں والی لڑکی تو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، فیصل صاحب کی بیٹی ہے، فلیٹ نمبر 107 میں۔ نام تو مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن بال کافی لمبے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی میری نظر پڑ گئی تھی۔ آپ وہاں جا کر پوچھ لیں، شاید وہ آپ کی مشکل حل کر دیں۔ عبدل کی بات سنتے ہی وہ وہاں نہیں رکی، بلکہ تیز تیز چلتی فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 107 کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بنا سوچے سمجھے بل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ دوسری طرف دروازے کھول کر باہر آنے والی ایک 40 سے 45 سالہ عورت تھی، جو رمیسا کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ السلام علیکم جی، میں مسز نوید ہوں، اس بلڈنگ کے 3rd فلور پر میری رہائش ہے۔ مجھے دراصل مالا سے ملنا ہے۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی مدعا بیان کیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اگلے ہی پل اس کی خواہش کے عین مطابق مالا اس کے سامنے آ جائے گی۔ کون مالا، جو اب اس کی توقع کے خلاف تھا؟ اب رمیسا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ ایک 16-17 سالہ لڑکی اس کی عورت کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ رمیسا نے دیکھا اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ مالا نہیں تھی۔ مایوس ہو کے وہ شرمندہ ہوئی۔ سوری، دراصل مجھے لگا شاید مالا اسی فلیٹ میں رہتی ہے۔ یہاں تو میں اور میری اکلوتی بیٹی رہتی ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے فلور پر مالا نامی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ دراصل مجھے اس نے اپنے فلیٹ کا نمبر 103 بتایا تھا، تو انہوں نے بولا 103 تو پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ بہت سال پہلے یہاں ایک فیملی آباد تھی، پھر ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، دوبارہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اس خاتون نے رمیسا کو تفصیل بتانا شروع کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمیسا پوچھ بیٹھی، کون سا حادثہ؟ وہ خاتون بولی، سنا ہے ان کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی تھی، بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ شاید بدنامی سے بچنے کے لیے اس کی ماں باپ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی کی تعفن شدہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی بدبو نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بولتے بولتے وہ خاتون پل بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ رمیسا نے فلیٹ نمبر 103 کے دروازے پر نظر ڈالی، مگر لڑکی تو غائب ہوئی تھی۔ پھر لاش کہاں گئی؟ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کہانی کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔